ایران امریکہ مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے پاکستان کے ذریعے تازہ تجاویز امریکہ کو بھجوا دی۔ ایران نے جمعرات کو نئی تجاویز پاکستانی ثالثوں کو بھجوائیں۔ وائٹ ہاؤس نے ایران کی جانب سے تجاویز موصول ہونے کی تصدیق کر دی، بات چیت کی تفصیلات بتانے سے انکار۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق مذاکرات جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سعودی عرب، ترکی اور قطر کے وزراء خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس اراغچی نے مصر اور آذربائیجان سے بھی رابطہ کیا، جنگ کے خاتمے اور مذاکرات کے حوالے سے ایران کے موقف سے آگاہ کیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان ہی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ کہا کہ اس معاملے میں کئی ممالک مدد کے لیے تیار ہیں، تاہم مذاکرات میں باضابطہ ثالث کی حیثیت پاکستان کو حاصل ہے۔ اسماعیل بقائی کے مطابق اگر مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تو اس حوالے سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا۔ ایران کے خلاف جنگ سیز فائر کے بعد ختم ہو چکی، ٹرمپ انتظامیہ کا بڑا دعویٰ۔ امریکی خبر ایجنسی کے مطابق وار پاورز ایکٹ کے حوالے سے 28 فروری کو شروع ہونے والی لڑائی ختم ہو چکی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق جنگ بندی کے بعد سے امریکی اور ایرانی مسلح افواج کے درمیان کسی قسم کی جھڑپ نہیں ہوئی۔ وار پاور سے متعلق کانگریس کی مقرر کردہ ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے۔ ایران جنگ کا آغاز 28 فروری کو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے فضائی حملوں سے ہوا تھا۔ ٹرمپ نے 48 گھنٹوں بعد کانگریس کو اطلاع دی تھی۔ امریکی صدر کا جنگ بندی کے خاتمے اور ایران پر حملے دوبارہ شروع کرنے کا اشارہ۔ کہا، نہیں لگتا ایران کے خلاف جنگ کی ضرورت ہے، لیکن شاید پڑ بھی سکتی ہے۔ ایران پر لگائی گئی پابندیاں کامیاب ہیں۔ ایران تیل فروخت نہیں کر سکتا، وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے خلاف فوجی آپریشن پہلے شروع کرنا چاہیے تھا۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کی معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے۔ ایران کی 90% میزائل فیکٹریاں تباہ کر دی۔ ایران جنگ ختم ہوتے ہی تیل و گیس کی قیمتیں فوراً کم ہو جائیں گی۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ۔ کہا، پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ پاکستان کی وزیر اعظم نے کہا، میں نے جنگ رکوا کر کروڑوں زندگیاں بچائیں۔ ایران جنگ میں اربوں ڈالر مالیت کا امریکی فوجی ساز و سامان تباہ ہوا۔ امریکی تھنک ٹینک کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں قائم سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز نے رپورٹ جاری کر دی۔ ایران کی میزائلوں اور ڈرونز نے $2.8 بلین کے امریکی فوجی ساز و سامان کو تباہ کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق 28 فروری سے جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک امریکی فوج کے نقصان پر یہ سب سے پہلا تفصیلی تخمینہ ہے۔ خطے میں عدم استحکام کے نتائج مسلسل سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں تباہی کے دہانے سے واپسی کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونی گوتریس کا سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا، ابھی وقت ہے مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کیا جائے۔ قیام امن کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ترک سفیر عرفان نذیر اوغلو کی ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ترک سفیر نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے پاکستان کے لیے مکمل حمایت کا پیغام پہنچایا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان خطے میں دیر پام کے فروغ کے لیے پرعزم ہے، جبکہ دونوں ممالک نے پاک ترک اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ برطانوی برنٹ آئل کی فی بیرل قیمت $108 سے زائد ہو گئی۔ امریکی خام تیل $102 فی بیرل میں فروخت۔ اسرائیل نے لبنان پر حملے تیز کر دیے۔ باتولیہ میں واٹر اسٹیشن پر حملہ، مزید 28 افراد شہید، متعدد زخمی، 14 کی مجموعی تعداد 2586 ہو گئی۔ حزب اللہ کا بنت جبیل میں اسرائیلی ٹینک کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔
جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ڈرون حملے میں اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گیا۔ شمالی اسرائیل میں ڈرون حملے سے 12 اسرائیلی فوجی زخمی۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان کے 15 ٹاؤنز خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر مملکت بلال بن ثاقب کی ملاقات۔ وزیر اعظم کو ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی کی آپریشنل ریگولیٹڈ میں منتقلی پر بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ اے آئی سے چلنے والے ادائیگیوں، ریگولیٹڈ ورچوئل اثاثوں کی خدمت جیسے شعبوں میں جدت لائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل فائنانس کے شعبوں میں تربیت فراہم کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ ورچوئل اثاثے کے شعبے میں مؤثر اور عالمی معیار کے مطابق ریگولیٹری نظام جلد فعال بنایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے معاملے پر اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ وزیر مملکت طلال چودھری سیکرٹری کابینہ اور کامرس سیکرٹری کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ کمیٹی ایک ہفتے میں معاملے کا جائزہ لے کر جامع رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ وزیر اعظم کے حتمی فیصلے تک اسلام آباد انتظامیہ اور سی ڈی اے کی جانب سے کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ حکومت بلا تفریق تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں کر رہی ہے۔ غریب ہو یا امیر، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے گا۔ ملک میں کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی نیوز کانفرنس، کہا، ون کانسٹیٹیوشنل ایونیو کو لیز پر لینے والی کمپنی نے قوانین توڑے۔ بی این پی گروپ کے کنسورشیم نے ون کانسٹیٹیوشنل ایونیو کو لیز پر لیا۔ بینک ایک ساتھ نہ دینے پر گروپ ڈیفالٹ ہو گیا۔ ریڈ زون میں 70,000 روپے اسکوائر فیٹ لیز پر لیا گیا۔ ملک سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو چکا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ بروقت اقدامات کی بدولت آئندہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کوشش ہے کہ عوام کو مہنگی بجلی سے بھی محفوظ رکھا جائے۔ ڈیزل یا فرنس آئل سے پیدا ہونے والی بجلی بہت مہنگی پڑتی ہے۔ ڈیمز کے پانی کو ریلیز کرنا عرصہ کی ضرورت ہے اور صوبوں پر منحصر ہے۔ پن بجلی سے پیداوار 6,000 میگا واٹ تک پہنچ چکی۔ گزشتہ روز ہمیں LNG گیس موصول ہو چکی۔ حکومت پنجاب نے 2027 پتنگ بازی کے لیے نئے قواعد و ضوابط کا اعلان کر دیا۔ عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ضوابط جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، پتنگ بازی صرف مضبوط اور محفوظ چھتوں پر کی جا سکے گی۔ ہدایات پر عمل درآمد ہر شہری، عمارت مالک اور منتظم کے لیے لازمی ہوگا۔ بچوں کو بڑوں کی نگرانی کے بغیر چھت کے کناروں کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہمسایوں کے لیے پریشانی کا باعث بننے والی ہر حرکت قانوناً جرم تصور ہوگی۔ پتنگ بازی کے نام پر انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جائے گی۔ یقین ہے لاہور کے شہری قواعد و ضوابط پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ پنجاب میں پہلی بار 50,000 بیواؤں اور یتیم بچوں کی مالی امداد کا باقاعدہ پروگرام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے پاکستان کے پہلے رحمت کارڈ پروگرام کا ڈیجیٹل افتتاح کر دیا۔ 50,000 بیواؤں اور یتیم بچوں کو 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی رحمت کارڈ پروگرام کے تحت زکوٰۃ فنڈز کے استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت، کہا، روایتی سیاست کے بجائے عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں۔ خواہش ہے پنجاب میں کوئی بیوہ اور یتیم بچہ خود کو بے سہارا محسوس نہ کرے۔ پنجاب میں سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ سیاحت کا شعبہ معیشت کے لیے اہم ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا سیاحت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے کانفرنس سے خطاب، کہا، وزیر اعلیٰ مریم نواز صوبے کی ترقی و خوشحالی کے لیے پرعزم ہے۔ پنجاب کا ثقافتی ورثہ ہماری پہچان ہے۔ سیاحت میں ترقی کے مواقع نجی شعبے کے لیے حکومت کا احسن اقدام ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ڈنمارک کے سفیر ڈیرس مورٹینسن کی ملاقات۔ سندھ اور ڈنمارک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال، سرمایہ کاری کے مواقع، ماحولیاتی تحفظ اور صاف توانائی کے فروغ پر گفتگو۔ ونڈ کوریڈور اور ونڈ انرجی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر تفصیلی بات چیت۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ سندھ میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ ساحلی علاقوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ ڈنمارک کی سفیر کا سندھ میں گرین انرجی منصوبوں میں دلچسپی کا اظہار۔
ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ اپریل کے آخری ہفتے میں مہنگائی کی شرح 0.62% بڑھی۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی بڑھنے کی شرح 14.52% کی سطح پر پہنچ گئی۔ ایک ہفتے میں 14 اشیاء ضروریہ مہنگی، 13 کی قیمتیں کم ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق ڈیزل 8%، پیٹرول 7.18% تک مہنگا ہوا۔ تازہ دودھ اور دہی بھی مہنگی ہونے والی اشیاء میں شامل ہے۔ خیبر پختونخوا کے اضلاع بنوں اور شمالی وزیرستان سے پولیو کے 2 نئے کیسز کی تصدیق ہو گئی۔ NEOC کے مطابق رواں سال پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ پولیو سے تحفظ کے لیے ہر مہم کے دوران بچوں کو قطرے پلانا ناگزیر۔ رواں ماہ ملک بھر کے مخصوص اضلاع میں خصوصی انسداد پولیو مہم کا انعقاد کیا جائے گا۔ انسداد پولیو مہم کے دوران تقریباً 1.90 کروڑ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔